پاکستان چونکہ ہم سب کا ملک ہے اور اس وقت جو پاکستان کے بڑے سنگین حالات ہیں اور پورا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اس سلسلے میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کی جماعت کے پاس کوئی ہے اس مسئلے کا حل کہ پاکستان ایک پرامن ملک بن سکے، وہاں لوگوں کا جو بے گناہ لوگ روز دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کے کون ذمہ دار ہے؟ وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ روزانہ دہشت گردی کی لوگ چل رہے ہیں، بے گناہ لوگ؟ بس میرا یہی کوشچن تھا آپ سے۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ جی شہزاد قریشی صاحب، آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا۔ جو سوال آپ نے پوچھا اور جس درد کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے، آپ یقین کریں کہ ہم سب اسی درد کے ساتھ اس مسئلے کو اور اس مشکل کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم سب اس چیز کے لیے شدید تمنا رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو جلد بہتر کرے۔ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ تو قریشی صاحب، آپ بھی، ہم بھی، سب اس بات کو اب جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی امن پسند تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کیا، اور آج وہی بد امنی جو ہے وہ ان کے اوپر پڑی ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ محترم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب۔ اس سلسلے میں آصف صاحب، پہلے تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو سوال ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں اس سے بڑی محبت ہے، دلی محبت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بنانے میں جماعت احمدیہ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور غیر معمولی قربانیاں دی، اور ہر مرحلے پر امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہر ممکن طریق پر قیام پاکستان کے لیے کوشش کی، رہنمائی کی، دعائیں کی، اور قیام پاکستان کے بعد ملک کی بہتری اور مضبوطی کے لیے بہترین مشورے ہر موقع پر عطا فرماتے رہے۔ تو پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ایک گہرا دلی رابطہ ہے، یہ وطن ہمیں عزیز ہے، اس کی بہتری کے لیے ہم تمنائی ہیں، نہ صرف تمنائی ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے سوال پوچھا کہ اس کی بہتری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے، امن و امان کے قیام کے لیے ساری جماعت احمدیہ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے باقاعدگی سے دعا کر رہی ہے۔ آج میں تصور کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشت اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس پر لوگ افسوس کا تو اظہار کرتے ہیں، ان میں سے کتنے ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے کئی خطبات میں، متعدد خطبات میں، جب بھی حالات زیادہ نازک صورت اختیار کر لیتے ہیں تو خاص طور پر ہمیشہ آپ نے جماعت کے دوستوں کو، کیونکہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کا مرکز بھی ہے، بڑی تعداد وہاں پہ رہنے والی ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، آپ نے ہمیشہ ساری عالمگیر جماعت کو، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں، ہمیشہ یہ نصیحت اور تلقین کی ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خدمت اور سب سے عظیم خدمت جو اس وقت کوئی جماعت یا اس جماعت کا کوئی فرد پاکستان کے لیے کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے پرخلوص دعائیں ہیں، اور اس میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ باقی اس کے علاوہ جماعت احمدیہ کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں، اس لیے سیاست میں اس کا دخل نہیں، لیکن جہاں تک صحیح تعلیم کا پھیلانا، اخلاق کا پھیلانا، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنا، یہ وہ کام ہے جو جماعت احمدیہ اپنے ممکن وسائل کے ذریعے ہر طریق سے کر رہی ہے۔ جماعت کے اخبارات پر تو پابندی ہے، ہم کوئی بات اچھی بھی لکھنا چاہیں تو اس پر بھی قدغن لگ جاتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک MTA کا میڈیا عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ساری دنیا میں، پاکستان اس میں شامل ہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، امن و امان کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر جماعت کے ادارے ہیں، جتنی مجالس انصار اللہ ہے، خدام الاحمدیہ ہے، اطفال الاحمدیہ ہے، لجنہ ہے، ساری جماعت بحیثیت مجموعی ہمیشہ ہر فرد جماعت کو، اور ہر فرد جماعت اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو ہمیشہ امن و امان کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم پر صرف دعوے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ تو اسلام جہاں پہ ایک طرف دہشت کو پروموٹ کرنے والے، ان کی ایک شلغار ہے، صبح شام لوگوں کو دہشت گردی پر اکسانے والے علماء ہیں جو اس کے لیے واز کرتے چلے جاتے ہیں،
दूसरी तरफ अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया का ये निज़ाम, जमात अहमदिया के अफराद, वो उठते बैठते हर शख्स को अमन व अमान की नसीहत करते हैं और कानून को हाथ में ना लेने की नसीहत करते हैं और तलकीन करते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम किया जाए और नौजवानों की भी सही तरबियत की जाए, ताकि गलत रहनुमाई के नतीजे में जो नौजवान आजकल इस दहशतगर्दी के कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं उसका सही तौर पर सद्देबाप हो सके। जमात अहमदिया उनको वाज़ो नसीहत ही कर सकती है। अगर हमारी वाज़ो नसीहत को, हमारी इस दर्द भरी नसीहत को वो सुने तो उनको फायदा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा जमात अहमदिया उनके हाथ नहीं पकड़ सकती, लेकिन नसीहत उनको करती है और अल्लाह ताला के फल से नसीहत हर मुमकिन तरीक पर हर वक्त जमात अहमदिया का हर फर्द करता चला जाता है, और इंशाअल्लाह ये जमात अहमदिया अपना फर्ज समझते हुए इस सिलसिले को हमेशा जारी रखेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मुजीब राशिद साहब। अपने नाज़रीन की इत्तला के लिए हम ये बता दें, जिस तरह भी मौलाना तारिक मुजीब राशिद साहब ने भी जिक्र किया है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदुल्लाह ताला बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने खुतबात में मुतवातिर जमात अहमदिया को पाकिस्तान के लिए दुआएं करने के लिए की तलकीन फरमाते रहे हैं। इस वक्त जो फौरी तौर पर मेरे जहन में मुझे खुतबा याद है वो 11 सितंबर सन 2009 को हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। उसमें ख़ास तौर पर हुज़ूर ने पाकिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए पाकिस्तान से दिली लगाव और हमदर्दी और इस तड़प का इजहार किया और पूरी जमात को तलकीन की कि वो दुआ करें। और जिस तरह भी बताया मौलाना राशिद साहब ने कि आप देखेंगे टेलीविजन पर जितने भी हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं, सुनते हैं, उसमें कुरान हदीस का इल्म रखने के दावेदार भी अपने पैरोकारों को यही कहते नजर आते हैं कि अब ये हुआ है, अब हम रैली निकालेंगे, हम टायर जलाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये एहतजाजी काम करेंगे। कहीं पे जो है आप देखेंगे कि दुआ का जिक्र नहीं मिलता, और ये तकरीबन वही सूरत हाल है जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया को दोबारा दुआ की अहमियत बयान की थी, और आज आपके खुलफा भी बहने ही वही काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि इसका इलाज अगर निकलेगा तो वो दुआ से और खुदा ताला को पहचानने से और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से निकलेगा। MTA पर जहाँ तक पाकिस्तान के लिए जमात अहमदिया की खिदमात का ताल्लुक है तो हम MTA पे तारीखी हकायक के नाम से एक प्रोग्राम नशर करते हैं। हर मंगल के रोज़ शाम 5:30 बजे GMT के मुताबिक ये प्रोग्राम नशर होता है। इसमें हमने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से शुरू करके हम आज के दौर तक आ रहे हैं चलते हुए। पुराने प्रोग्राम्स YouTube पे भी हैं, लेकिन मंगल की शाम 4:30 बजे 5:30 बजे GMT के मुताबिक ये प्रोग्राम देखा जा सकता है।